السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر وقاص۔ دوستو، ماہ رمضان آج 21واں روزہ جو ہے وہ ہم الحمدللہ اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ کے عطا کردہ رزق سے ہم اس کی سحری کی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں طاق راتوں میں قیام اللیل کا جو ذکر ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ان میں لیلۃ القدر کی بابرکت وہ رات موجود ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان راتوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش کا سامان حاصل کرنے کے لیے، اپنی رزق روزی کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی تندرستی اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مال دولت عزت میں برکت ڈالنے کے لیے آپ ہر وہ کوشش کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف آپ کے چند گھنٹوں کی محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ چند گھنٹے قیام اللیل کے گھنٹے ہیں جو عشاء کے بعد، یعنی رات کی نماز سے لے کے صبح طلوع فجر تک جو ہے وہ اس رات میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ طاق راتوں میں 21ویں، یعنی یہ جو آج 21واں روزہ ہے ہم گزار رہے ہیں، 23واں روزہ، 25واں روزہ، 27واں روزہ اور 29واں روزہ، 10 دنوں میں یہ سمجھے 5 طاق راتیں آتی ہیں۔ ان میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ عشاء کے بعد آپ قیام اللیل کا جو ہے وہ اہتمام کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے زندہ لوگوں کے لیے، اپنے جو گزر گئے ہیں ان کے لیے، ملک و ملت کے لیے دعا کریں، دنیا کے لیے دعا کریں۔ دنیا میں جو یہ مصنوعی قسم کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے بغیر کسی مقصد کے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے پے در پے حملے جاری کیے ہوئے ہیں یہود و نصارہ مل کے، اور مسلمان بیچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فلسطین ہو آپ کے سامنے ہے، کشمیر ہو آپ کے سامنے ہے، بوسنیا چیچنیا، میانمار، عراق، ہر جگہ پہ بیرونی طاقتیں حملہ کر رہی ہیں، لیکن ہمارا پاکستان بھی اسی زد میں ہے جس میں اندرونی طاقتیں ہی، اندرونی لوگ ہی ایک دوسرے کے قتل و غارت کے درپے ہیں، ایک دوسرے کے مال و دولت چھیننے کے درپے ہیں۔ یہ روزانہ کا معمول بن چکا ہے کہ چوری، ڈکیتی، واردات، قتل بے تحاشا عروج پر پہنچ گیا پاکستان میں۔ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی، قیمتیں آسمانوں پر جا پہنچی ہیں۔ ان کو نیچے لانے کے لیے کوئی بھی حکمران جو ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، اس کی بات میں طاقت نہیں ہے، اس کے آرڈر میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ادارے تصادم کا شکار ہیں، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، جوڈیشری ہو، یہ یعنی کوئی فورسز ہوں، ہر جگہ پہ انتشار ہے، آپسی، اندرونی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے اور بہترین ایام ہیں۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو، تمام دوستوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی مظلوم ایسے ہیں، کئی بے بس لوگ ایسے ہیں، بے چارہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، تو اگر ان لوگوں کے ساتھ مل کے مساجد میں، محلوں میں، گھروں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ قیام اللیل کا
انتظام کیا جا سکتا ہے تو ضرور کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین جو ہے وہ ہمارے جو تقدیریں بدل دے، ہمارے مقدر جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، ہمارے نصیب تبدیل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آہو بیچارگی اور ان کی آہو بکا سن کے، ان کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے. ہمارے اندر کوئی گن نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے تو ہمیں مل جائے گا. لیکن بہت سارے ایسے مجبور لوگ ہیں. اللہ کو غربا پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیچارہ لوگوں پر بہت ترس آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمیں کھاتا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عنایات کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے باقی دنیا پر بھی یہ سارا سلسلہ ہو سکتا ہے. اللہ کی عنایات ہو سکتی ہیں، اللہ کی معافی مل سکتی ہے ہمیں، اللہ کی جو قربت ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے ہمیں، ہم اللہ والے بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں. لیکن کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں؟ اس بات کی فکر کریں. چھوٹی سی بات ہے، چند دن ہیں، چند گھنٹے ہیں. سال کے بعد اللہ جانے اگلے سال یہ آج 21 رمضان 2024، ٹھیک ہے، اور آج بڑا پیارا دن ہے، پیر کا دن ہے. ٹھیک ہے، 1 اپریل 2024. آنے والے سال میں ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نہ ہوں. آنے والے سال میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے، اس طرح سے ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے بات سمجھانے کے لیے، سادہ زبان استعمال کرتے ہیں. کوئی بیچ میں ڈینگیاں اور غیر ملکی زبانیں استعمال ہم کرتے نہیں ہیں. ہم وہ زبان استعمال کرتے ہیں جو ہمارے بہن بھائی آپس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بولتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کبھی الفاظ میں، گفتگو میں تھوڑی بہت ایسی مسٹیکس جس کو ہم غلطیاں کہتے ہیں ہو جاتی ہیں، تو آپ ان کو درگزر کیا کریں، بات کو صرف سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ بات کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی کی طرف بھی جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب کامران فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.